بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم شکوہ، یہ نظم 1911 میں لکھی گئی، جس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذب و حال پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے کہ آخر ہم پر یہ حالات کیوں آئے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ پورا نظم سناؤں گا اور ان کی تشریح بھی کروں گا۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یقین مانے آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوا تسلیم میں مشہور ہے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے، اگرچہ یہ کہنا گستاخی کے مترادف ہے۔ ہم مسلمان تو ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور صبر کرنے والے مشہور ہیں، مگر اب دل برداشتہ ہو کر شکوہ کر رہا ہے۔ مدعا اپنا اگر کچھ نہ کہا جائے تجھ سے، چپ رہے غیر گلا کچھ بھی نہ فرمایا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنا دکھ درد اپنے رب سے نہ کہے تو پھر کس سے کہے؟ کیا ہم چپ بیٹھے رہے اور دوسروں سے بھی کچھ نہ کہے؟ جب سے کچھ تیری طرف سے ہے تو فریاد بھی تجھ ہی سے ہوگی۔ تھی تو موجود ہر ایک دور میں امت کوئی، کہیں آدم کہیں نوح کہیں ابراہیم کہیں طور کا موسیٰ۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے ایک امت یا ایک نبی ضرور بھیجا۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام تھے، کہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہیں حضرت ابراہیم اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مقصد صرف ہدایت کا تسلسل تھا۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش خدا ایرا کو، کس نے پتھر زندہ کیا تذکرہ یزدا کو۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ہی ایران کے آتش پرست معاشرے کو ختم کیا اور وہاں توحید کا پیغام پہنچایا۔ مسلمانوں نے ہی اللہ کے ذکر کو زندہ کیا، تو پھر آج ان مسلمانوں کے حالات کیوں بدتر ہے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے قیس و لیلا کا غلام۔ ہم نے حکومت کو عدل اور مشورے کی بنیاد پر استوار کیا، یعنی جمہوریت کی روح پیدا کی، مگر افسوس کہ آج مسلمان دنیاوی عشق میں پڑھ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد بہادر، باعمل اور باکردار مسلمان تھے، لیکن تم ان جیسے نہیں ہو۔ تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کل کے انتظار میں بیٹھے ہو اور کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ بت صنم خانے میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ غیروں کو خوشی ہے کہ مسلمان جو کبھی کعبے کے محافظ تھے اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ اسلام کی طاقت اور روحانی مرکز سے خوفزدہ تھے، اب راحت محسوس کرتے ہیں کہ وہ نگہبان باقی نہ رہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تو سب ہی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ تم اپنی ذات، نسل اور قوم پر فخر کرتے ہو، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم سچے مسلمان بھی ہو؟ کیا تمہاری زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی آزادی کی ضرورت کوئی؟ اگر مسلمان دین چھوڑ کر آزادی حاصل کرے تو ایسی آزادی بیکار ہے۔ اصل آزادی تو دین کے ساتھ ہے۔ دین کو ترک کر کے دنیاوی ترقی بے معنی ہے۔ چاہے خاک مدینہ ہمیں اجسام کے ساتھ، دل بھی مسجد میں ہو، ہاتھ میں تلوار بھی ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں صرف مسجد میں عبادت نہیں بلکہ عملی طور پر بھی زندہ ہونا چاہیے۔ دل اللہ سے جڑا ہو اور ہاتھ میں قوت بھی ہو، تاکہ دین و دنیا دونوں قائم رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤ۔ سبسکرائب